السلام علیکم دوستو۔ ہسٹری میں جب بھی طاقتور لوگوں نے مورل ویلیوز کو سائڈ پر رکھ کر عام لوگوں کے خلاف ظلم و زیادتی کا راستہ اپنایا ہے تو عوام ہمیشہ اس کو روکنے کے لیے پوری کوشش کرتی ہے، یہاں تک کہ وہ اس کو روکنے کے لیے بائیکاٹ کا طریقہ بھی اختیار کرتی ہے، لیکن کبھی وہ اس میں کامیاب ہوتے ہیں اور کبھی ناکام۔ حماس اور اسرائیل کی جنگ میں اسرائیل سے جڑے بہت سارے برانڈز اور پروڈکٹس کو بائیکاٹ کا نشانہ بنایا گیا ہے، لیکن کیا وہ اس میں کامیاب رہے ہیں؟ تو چلیے آج کے اس ویڈیو میں بائیکاٹ سے ریلیٹڈ پبلک اور پروڈکٹ دونوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ جب کوئی طاقتور ملک یا کوئی کمپنی اپنی طاقت کے گھمنڈ میں کوئی ایسا کام کرتا ہے جو کسی سماج کے لیے یا سماج میں رہنے والے لوگوں کے لیے ناقابل برداشت کام ہوتا ہے تو پھر وہ اسے روکنے کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں، اور اس کو روکنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے اسے بائیکاٹ کرنا۔ ریسنٹ ہسٹری میں پروڈکٹس کو بائیکاٹ کرنے کے بہت سارے اگزامپلس اویلیبل ہیں، جیسے امریکہ میں 1955 میں مونٹگمری بس سروس کا جو بائیکاٹ کیا گیا تھا اس کی واضح تاریخ موجود ہے، اور یہ تب ہوا جب روزا پارکس نامی ایک خاتون نے، جو کہ ایک ایکٹیوسٹ تھی، انہوں نے ایک بلیک امریکن کو بس میں سیٹ نہیں دی۔ آپ کو پتا ہوگا کہ امریکہ میں بلیک امریکن اور وائٹ امریکن کا جھگڑا سب سے بڑا جھگڑا مانا جاتا ہے، اور جب روزا پارکس نامی خاتون نے ایک بلیک امریکن کو بس میں سیٹ نہیں دی، اس کے بعد بلیک امریکنز اس بس سروس کا بائیکاٹ کرنے لگے، اور پھر مہینوں کے بائیکاٹ کے بعد اس کا ریزلٹ اچھا آیا۔ اسی طرح لمبے سمے تک نیسلے کا بھی بائیکاٹ کیا گیا ہے۔ جی ہاں، نیسلے، اپنا وہ میگی والا نیسلے، کٹ کیٹ والا۔ 1977 میں جب نیسلے نے اپنے ایڈورٹائزمنٹ میں یہ کہا کہ ہمارا جو دودھ کا پروڈکٹ ہے وہ ماں کی چھاتی سے نکلنے والے دودھ سے زیادہ بہتر ہے، تو پھر دنیا بھر میں نیسلے کا بائیکاٹ کیا گیا، اور اس کے بعد پھر ابھی حال ہی میں جب رشیا اور یوکرین کی جنگ سٹارٹ ہوئی تو رشین پروڈکٹس کا دنیا بھر میں بائیکاٹ کیا گیا، خاص کر کے ووڈکا۔ تو برانڈز کو یا پروڈکٹس کو بائیکاٹ کرنا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ ہسٹری اسے بھری ہوئی ہے۔ اس طرح کے حالات میں پروڈکٹس کو یا برانڈز کو بائیکاٹ کرنا کامن پیپل کا کامن ری ایکشن مانا جا سکتا ہے۔ اسی طرح فی الحال کی بات کریں تو حماس اور اسرائیل کی جنگ میں بہت سارے اسرائیلی پروڈکٹس اور برانڈز کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، چاہے اس میں میک ڈونلڈس ہو، KFC ہو، اسٹار بکس ہو، اور بہت سارے اور اس کی وجہ تب پیدا ہوئی جب میک ڈونلڈس نے کہا کہ ہم اسرائیلی ڈیفنس فورس کو فری میل پرووائڈ کر رہے ہیں۔ اسی طرح جب ایکس پر فلسطین کے سپورٹ میں پوسٹ کیا گیا، ایکس بولے تو وہی وہ اپنا پرانا والا ٹویٹر، تو اس میں جب فلسطین کے سپورٹ میں پوسٹ کیا گیا تو اسٹار بکس نے اس سے ڈس اگریمنٹ شو کیا، اس کے بعد اس کو بھی بائیکاٹ کیا جانے لگا۔ دیکھیے، دنیا بھر میں چیزوں کو بائیکاٹ کرنے کا طریقہ جاری ہے اور جاری رہے گا، لیکن حماس اور اسرائیل کی جنگ میں جب اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے تو ویسٹرن میڈیا کا یہ عجیب سا چہرہ سامنے آیا ہے۔ کوئی یہ لکھ رہا ہے کہ اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرنا ایک بیڈ آئیڈیا ہے، تو کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ان پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر کے کچھ ملنے والا نہیں۔ لیکن کیا آپ نتیجہ دیکھنا چاہیں گے؟ کل کی بات ہے کہ ملیشیا سے KFC کے 108 برانچز کو بند کر دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے میک ڈونلڈس کے جو 225 برانچز اسرائیل کے اندر تھے وہ سارے کے سارے واپس لے لیے گئے ہیں، سارے ختم کر دیے گئے ہیں۔ لیکن ابھی بھی بہت سارے لوگ یہی کہہ رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں کہ ان پروڈکٹس کو بائیکاٹ کرنے سے ریزلٹ نہیں ملنے والا ہے۔ لیکن اگر آپ اس بائیکاٹ کمپین کا حصہ ہیں تو ان سے کہیے کہ بائیکاٹ کرنے کا ہمارا مقصد یہ بالکل نہیں ہے کہ ہم ان کمپنیوں پہ تالے لگائیں گے، بلکہ یہ ہمارے مورل ویلیوز ہیں کہ میرا دل یہ گوارا نہیں کرتا کہ جو لوگ ہمارے فلسطینی بھائیوں کو بھوکے پیاسے مار رہے ہیں، ہم ان کے پروڈکٹس کو یوز کر کے کسی بھی طرح ہم ان کو مدد پہنچائے۔ یہ مجھے بالکل بھی گوارا نہیں۔ بہت بہت شکریہ۔